یہ پاکستان اسکاؤٹس کیڈٹ کالج بٹراسی حاجی شاہجہاں صاحب کالج سے باہر آ رہے ہیں، اور یہ ان کے وہاں پہ نشانات ہیں۔ مرکزی جامع مسجد ہے جہاں پر طلباء نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا یہ ایک چوک ہے جس پر ایک گھوڑوں کے نشانات بنے ہوئے ہیں۔ بڑے دلکش مناظر ہیں اور خوبصورت سرسبز و شاداب، اور یہ سیر و صحت کے لیے اور خاص کر کے صحت کے لیے بہت خوبصورت ہے۔ یہ پرنسپل ہیں پاکستان اسکاؤٹ کیڈٹ کالج بٹراسی کے توقیر الاسلام صاحب۔ تو آج ہم آپ کی ملاقات کرتے ہیں ان سے۔ میں ہوں میر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں DMM نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں پاکستان اسکاؤٹس کیڈٹ کالج بٹراسی، اور میرے ساتھ آج کے مہمان ہیں آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت، پرنسپل ہیں اور گزشتہ 26 سال سے اسی ادارے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ کب سے انہوں نے پرنسپل کا چارج سنبھالا، اور انہوں نے اس عرصے کے دوران اس میں کیا پیش رفت کی اور کتنی اس میں رد و بدل ہوا، اور اس ادارے کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے کتنے مطلوبہ نتائج حاصل کیے، یہی ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ اور دوسرا میں آپ کو تھوڑا سا اس کا تعارف کراتا چلوں کہ ایک پاکستان اسکاؤٹ کیڈٹ کالج بٹراسی میں زیر تعلیم جو طلباء ہیں، یہ مستقبل میں چل کر ملک اور قوم کا نام روشن کرتے ہیں اور بڑے بڑے نامی گرامی اداروں میں خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور کئی کرنل میجر کے عہدے تک پہنچ چکے ہیں۔ باقی تفصیلات ہم انہی سے جاننا چاہیں گے۔ توقیر الاسلام صاحب، بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت DMM نیوز کو دیا سر۔ بہت مہربانی میر افضل صاحب آپ کا بھی کہ آپ آئے اور کالج کی پروجیکشن کے لیے اپنی ہمیشہ کی طرح جو آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے وہ آپ نے کی، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اچھا سر، آپ کا کافی تجربہ بھی ہے ایز اے استاد، اور آج کل آپ پرنسپل کے عہدے پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ کتنے عرصے سے، کتنا عرصہ، 26 سال میں کتنی دفعہ آپ پرنسپل بنے؟ جی میر افضل صاحب، میں 2004 سے یہاں پہ وائس پرنسپل بھی ہوں، اور جب بھی ہمارے پرنسپل صاحب باہر جاتے تھے تو سال میں 2-3 ماہ کے لیے تو میں ایکٹنگ پرنسپل ہوتا تھا۔ پھر 2012 میں جب پچھلے پرنسپل ہمارے برگیڈیئر ساجد شاہ صاحب چلے گئے تو 1 سال کے لیے میں اس وقت بھی چارج میرے پاس تھا۔ پھر اس کے بعد 2021 میں مارچ میں جب برگیڈیئر عبدالحفیظ صاحب کا ٹائم پورا ہوا وہ چلے گئے، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک میرے پاس چارج ہے اس کالج کا۔ جی، ایک خاندان کا سربراہ ہوتا ہے اور کئی مسائل اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں بچے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے اور کتنا بڑا سٹاف ہے، اور اس سب کو مینٹین رکھنا، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے جیسے کہا جی، اگر یہ 5-6 افراد پہ مشتمل ایک فیملی ہوتی ہے، ان کے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی 800 سے زیادہ بچے ہیں اور 250 کے قریب امپلائیز ہیں۔ ان ساروں کو ہم نے انشاءاللہ تعالی ایک یونٹی کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور ایک خاندان کے طور پہ ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ ان تمام کی ویلفیئر کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے بچوں کا بھی اور اپنے امپلائیز کا بھی جتنی ممکن حد تک ہم خیال رکھ سکیں ہم رکھتے ہیں۔ جی، یقینی بات ہے کہ جتنی بڑی سیٹ ہوتی ہے اتنا زیادہ پریشر بھی ہوتا ہے، ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ جس نشست پر تشریف فرما ہے، آپ پر سفارش کے فون آتے ہوں گے، پریشر بھی ہوگا، داخلے تقرریاں بھی ہوتی ہوں گی، ان سب چیزوں کو ایک قواعد و ضابط کے تحت چلاتے ہیں، یا اس میں تھوڑی بہت اپنی مرضی بھی شامل ہوتی ہے؟ میر افضل بھائی، یہ تاریخ گواہ ہے اور میری ٹیم ہے یہاں پہ، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آج کل پاکستان میں کلچر ہے، آپ کوئی بھی ہائیسٹ رینک سے سٹارٹ کریں اور جو بھی نیچے تک، چاہے وہ آرم فورسز ہوں، پولیٹیکل پریشر ہو، باقی جو آفیسرز ہوں، منسٹریز ہوں، کہیں ہر جگہ سے پریشر آتا ہے۔ لیکن کیونکہ میں ایک کمیٹی بنا کر ایک ٹیم کے طور پہ کام کرتا ہوں، میں اکیلے فیصلے نہیں کرتا، ان کو آن بورڈ لیتا ہوں، اس میں مجھے بہت آسانی ہوتی ہے کسی بھی پریشر کو سسٹین کرنے کے لیے۔ تو الحمدللہ یہ میرا اپنا ایک چیلنج ہے کہ آپ میرے کسی بھی فیصلے کو آ کر چیک کر لیں، وہ 100% میرٹ پہ ملے گا آپ کو۔ انہوں نے ایک کونسل بنائی ہوئی ہے، مشاورت میں فیصلہ ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ مشورے میں خیر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے، اور جس میں زیادہ اتفاق رائے ہوتا ہے اس پہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ اچھا، جب سے آپ پرنسپل بنے ہیں اس کے بعد اب تک اس میں کتنی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں؟ اس میں کیا نمایاں فرق آپ دکھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو؟ جی میر افضل بھائی، ابھی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم نے بچوں کا جو تھوڑا بہت کلچر ہے وہ ڈیولپ اپنا چینج کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو پڑھائی کی طرف زیادہ راغب کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت ہمارا حالیہ میٹرک کا، 9th کا اور او لیول کے ریزلٹس ہیں۔
اس وقت ایبٹ بورڈ میں اس دفعہ 700 سے زیادہ انسٹیٹیوشنز ہیں، جس میں کہ چند 10 سے قریب انسٹیٹیوشنز ہیں جن میں 9th اور 10th کے 100% رزلٹ تھے، جس میں ایک بٹراسی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کیمبرج ایجوکیشن ہے او لیول میں، اس میں بھی ٹاپ کلاس ریزلٹس ہیں۔ ہماری جو پچھلے سال 7th کلاس اور او لیول کے انٹری ٹیسٹ میں بچوں کا رجحان تھا انٹری ٹیسٹ میں، تو 26 سال میں تاریخ کی سب سے زیادہ تعداد میں بچوں نے ہمارے لیے امتحان دیا، جس کا وہ بولتا ثبوت ہے کہ پیرنٹس ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کالج کے اوپر، اس کالج کی انتظامیہ کے اوپر، اس کالج کے اساتذہ کے اوپر، کہ انہوں نے اتنے بڑی تعداد میں ہمارا ٹیسٹ دیا، اور وہ لوگ ایگر تھے کہ کہ اس کالج میں داخلہ لے سکیں، لیکن ظاہر ہے ہماری بھی مجبوریاں ہیں، ہم نے اپنی لمیٹیشن سے زیادہ بچے نہیں لے سکتے، تو وہ سارا پریشر جو ہے وہ آج تک میں سسٹین کر رہا ہوں، لیکن ہم نے 100% میرٹ پہ داخلہ لیا ہے، اور بچوں کا مزاج چینج ہو گیا ہے، اور بہت سارے ڈیولپمنٹل ورکس بھی ہیں۔ اس کالج میں 2001 کے بعد کوئی ٹیوب ویل نہیں تھا، ہمیں گرمیوں میں بہت زیادہ پانی کے مسائل ہوتے تھے، الحمدللہ ہم نے ایک نیا ٹیوب ویل بنایا ہے جس میں ابھی 24 گھنٹے پانی ہے، اور ہماری 3 گھنٹے میں ہماری ٹینکی پوری ہو جاتی ہے، اور اب ہم نے اپنے جو مسائل جو لوگ ہیں یہاں پہ سول آبادی ہے ان کو بھی ہم پانی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ روٹی پلانٹ ہم نے ایک نیا لیا ہے، ہم نے گراؤنڈز کی ایکسٹینشنز کی ہے، 24 سال ہو گئے ہم نے 1 انچ جگہ نہیں لی تھی۔ میں نے اپنے دور حکومت میں 40 کنال زمین جو ہے وہ ایکوائر کروائی ہے ڈی سی مانسیرا سے، اور تاکہ بچوں کو کھیلنے کی جگہ، لوگوں کی رہائش کی جگہ ہم نے بڑھائی ہے اس میں، اور اس کے علاوہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں، میں گننا شروع کروں تو شاید ٹائم بہت کم ہو جائے۔ جی اچھا، ماشاءاللہ ادارے کی بحالی اور فلاح و بہبود کے لیے تو آپ نے اچھی خاصی آپ کی ٹیم نے خدمات سر انجام دی، اس میں میرا خیال ہے بریگیڈیئر صاحب بھی اپنے دور میں کچھ کام کر گئے، اس سے پہلے سید ایک پرنسپل ساجد شاہ صاحب کا ایک بڑا نام ہے، اس طرح یہ سب اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہے ہیں، اور آج آپ نے بھی ان کو فائنلی اپنا بھی جو کردار تھا وہ بھی دکھا دیا۔ اچھا، پیرنٹس آپ پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کے ادارے پر ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کے سٹاف پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اور وہ اسی چیز کی وہ فیس بھی پے کرتے ہیں، اور جو پیرنٹس سے ملنے والی جو فیس ہوتی ہے وہ ادارے پہ اور بچوں پہ خرچ کی جاتی ہے، اس کو کتنا دیانتداری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمیں یہ تو بالکل اوپن سی بات ہے، میں جیسے آپ نے کہا ہمارے جو پچھلے پرنسپل صاحبان کی کنٹریبیوشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی کہ میں شاگرد ہوں بریگیڈیئر ساجد شاہ صاحب کا، بریگیڈیئر عبدالحفیظ صاحب کا۔ انہوں نے اپنے دور میں اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ، بھرپور محنت کے ساتھ اس کالج کو اس مقام تک پہنچایا ہے، میں نے انہی کے سفر کو آگے لے کر گیا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی بڑا تیر مار دیا ہے، یہ انہی کا سفر تھا، انہی کی آگے جانے والی چیزیں تھیں، تو یہ کالج آگے وہ پروان چڑھ رہا ہے۔ تو باقی یہ جو چیز ہے کہ جی کہ پیرنٹس کی جو چیزیں ہیں، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کالج کی جو فیس ہے وہ بہت سارے کالجز کی جو 1 ماہ کی فیس ہے ہماری 3 ماہ کی فیس ہے، تو اتنے تھوڑے ریسورسز میں جب ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، بچوں کو بہترین کھانا دے رہے ہیں، بچوں کو بہترین رہائش کی سہولت دے رہے ہیں، بہترین تعلیم دے رہے ہیں، یہاں 24 گھنٹے بجلی ملتی ہے، ہمارا جنریٹر چل رہے ہیں، بیک اپس پہ 200 kV کے جنریٹرز ہیں، باقی یہاں پہ ڈاکٹر ہے، 3 ڈسپینسرز ہیں، ایمبولینس ہے، آپ کوئی بھی سہولت دیکھیں، سوئمنگ پول ہے، کھیلوں کی ہر چیز موجود ہے، تو یہ سارے اسی ریسورسز سے، کیونکہ ہمیں گورنمنٹ سے 1 روپیہ بھی نہیں مل رہا کسی ایجنسی سے، ہم انہی چھوٹی موٹی جو فیسیں ہیں انہی سے ہم گزارا کر کے اور منیمم خرچہ کر کے، جہاں ہم نے 100 روپیہ لگانا ہے وہاں ہم کوشش کرتے ہیں 50 لگائیں تاکہ بچوں کے پیسے ہم بچا سکیں اور اس کالج کی بہتری سے کام کر سکیں۔ بڑی خوبصورت بات کہ کالج کی بہتری کے لیے، کالج کے اندر زیر تعلیم طلباء کی بہتری کے لیے، ان کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے رات دن پرنسپل اور اس کی پوری ٹیم کوشاں ہے۔ ناظرین دیکھیں، ہم پیسے بھی خرچ کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، اور سب سے بڑا ہمیں جو نقصان ہوتا ہے وہ ماحول کا ہوتا ہے، جو ہمارے بچے بے روی کا شکار اکثر ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ماحول انہوں نے فراہم کیا گیا ہے، ان کی تعلیم و جو تربیت ہوتی ہے، جب یہ پڑھ لکھ کر فیلڈ میں جاتے ہیں تو واقعی ایک اچھے سچے اور معاشرے کے لیے سود مند انسان ثابت ہوتے ہیں۔ وقت کی کمی کے باعث باتیں تو بہت ساری ہیں، نیکسٹ ٹائم ہم جی کرتے چلیں۔ بات وہ بھی ہے جی کہ جو آپ نے کہا کہ ہم مذہبی تعلیم کی طرف بھی ہمارے بچوں کا بہت زیادہ رجحان ہے، آپ 5 وقت کی نماز آ کر چیک کریں، ہماری مسجد بھری ہوتی ہے، ہم بچوں کو قرآنی تعلیم دینے کے لیے ان کی ناظرہ، ان کی قرأت، ان کی ترجمے کے ساتھ بھی ہم ان کو پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ڈیلی 1-2 حدیث مغرب کی نماز کے بعد بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ہم نے باقی قرآنی تعلیموں کے اوپر بھی اور اسلامی تعلیم کے اوپر بھی فوکس کیا ہے کہ بچوں کو اپنے دین کے بارے میں بھی آگاہی ملنی چاہیے دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ۔
دین کے بارے میں آگاہی ملنی چاہیے. دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کے بچوں کا مستقبل اس پرنسپل صاحب کی پوری کابینہ اور اس اسٹاف کے ہاتھوں میں. اسی کے ساتھ جاؤں گا.